الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے اور اس پہلو سے ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ جاری تھا کہ سورہ مبارکہ الحمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سازی کا جو پروگرام ہے وہ بیان فرمایا۔ یہ کیونکہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ 3 مراحل پر مشتمل پروگرام ہے۔ پہلے مرحلے میں کہ انسان کی شناخت جو ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، وہ یعنی اس نظریے کو سمجھے اور اس پر یقین حاصل کرے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرے مرحلے میں اس شناخت کی بدولت انسان کا جو پریکٹیکل بیہیویئر ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور آخری مرحلے میں اس کو یونی ڈائریکشنل کیا جائے، اس کے پاس صرف ایک آرزو باقی رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور وہ اس چیز باقی آگے تفصیل ہے اس چیز کے لیے کہ صراط جو ہے وہ صراط مستقیم کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ صاحبان انعام کا راستہ ہے اور ان کے غیر کا راستہ نہیں۔ اس کے پاس یہ آرزو ہوتی ہے کہ پروردگارہ مجھے یعنی صاحبان انعام کے راستے کی ہدایت فرما، اس پہ چلنے کی توفیق دے، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور جس منزل تک میں پہنچا ہوں اس پر ثابت قدم رکھ، اور آگے کے کمال کی جو منازل ہیں ان کی طرف رہنمائی فرما، ان کے لیے توفیق میرے لیے فراہم فرما۔ اور جو دوسری چیز ہے کہ جو مغضوب اور ضال لوگ ہیں ان کا جو راستہ ہے اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ یعنی جو صراط الذین انعمت علیہم، دونوں چیزیں انسان کے نالج میں ہونی چاہیے کہ صاحبان انعام ہیں کون لوگ، اور ان کا صراط یعنی ان کی عملی زندگی کا دستور کیا ہے۔ مغضوب اور ضال ہیں کون لوگ، اور ان کی زندگی کا دستور عمل جو ہے یہ کیا ہے۔ یہ اس گفتگو میں نے پچھلے دنوں آپ کی خدمت میں اصولی باتیں آپ عرض کر دی تھی۔ یہ بہت ہی یعنی تفصیل طلب موضوع ہے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھا جائے۔ اس کے لیے ایک ہی صورت ممکن ہے کہ انسان جو ہے، میں نے اس پر بہت غور کیا کہ اس کو کیسے، تو کسی درس میں نہیں سمجھائی جا سکتی یہ باتیں اس طرح سے۔ یہ تو ایک زندگی کا طرز عمل ہے کہ انسان امیر المومنین کے مشورے پہ عمل کرے، اور یا تو خود عالم ربانی بن جائے، تمام کام دنیا کے چھوڑے، اس چیز کو سمجھے، اور یا دوسری صورت ہے کہ کسی عالم ربانی کی صحبت اختیار کرے، ہر روز اس کے پاس جا کے بیٹھے، اور پھر وہاں سے ہر روز اس کو کوئی نہ کوئی چیز ملے گی، تو جا کے اس چیز کا امکان ہے کہ انسان بات کو سمجھ سکے، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کا مسئلہ تو اس سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ تو اس لیے 2 چیزیں جو ہیں، یعنی ایک تو میں نے صاحبان انعام کے حوالے سے یعنی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے۔ تو میں نے سورہ مبارکہ انبیاء سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان کی زندگی کا دستور جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ ان کی زندگی کا جو دستور ہے وہ یعنی یا آپ اسے عباد الرحمن کی بحث پڑھ لیں قرآن کریم کے اندر، تو پھر بھی آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان کی زندگی،
یا سورہ مبارکہ مومنون کے اندر بحث پڑھ لیں اس چیز کی کہ یعنی اس جگہ سے شروع کر کے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے علی صلواتہم یحافظون، یہ ان کی زندگی کا دستور ہے۔ اسی چیز کو خلاصہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس چیز کو کہ یعنی جو سورہ مبارکہ انبیاء میں نے عرض کیا تھا کہ انہم یسارعون فی الخیرات، دوسرا ہے یدعوننا رغبا و رہبا، اور تیسرا ہے وکانوا لنا خاشعین۔ اور پھر کل میں نے سورہ مبارکہ مدثر سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ لوگ جو مغضوب اور ضال ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کا بھی زندگی کا دستور عمل ایک سمری کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ مبارکہ مدثر میں جا کے، کہ جس وقت یعنی سورہ واقعہ کے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق کہ نسل آدم جو ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا، کچھ یعنی وہ لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ہوگا، کچھ وہ لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، یہ اہل خسارہ ہیں، یہ ناکام ہو جانے والے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو داہنے ہاتھ والے ہیں ان کے اندر ایک گروہ ہے جنہیں کہا گیا والسابقون السابقون اولئک المقربون، اس کے اندر وہ لوگ جو ہیں ان کو یعنی کیٹیگرائز کیا گیا۔ یہ دو گروہ ہیں اس چیز کے لیے، اس میں تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی ان کا سورہ مبارکہ واقعہ میں بھی انشاءاللہ اس مسئلے پر اس چیز کے لیے بات کریں گے اس چیز کو۔ تو اس میں جو وہ لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یعنی اس نے کے کنورسیشن کے ذریعے سے معیار کو شناخت کروایا۔ وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، بھئی کیا وجہ ہوئی آپ کے ساتھ، کیوں جہنم میں چلے گئے، کون سا کردار تھا، کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو وہ چیز جو ہے اس کردار کو بیان کریں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے کہ صلاۃ جو ہے اور جو تسبیح ہے یہ کسی صرف انسانوں تک محدود نہیں، جتنی بھی مخلوقات یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی ان کی صلاۃ بھی ہے، ان کی تسبیح بھی ہے، ہاں ہمارے علم کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ جس چیز کو کہ جیسا حضرت کے دست مبارک پر جب وہ کنکریاں لائی گئیں تو وہ تمام اس محفل کے شرکاء جو اصحاب رسول وہاں تشریف فرماتے سب نے سنا کہ وہ تسبیح بیان کر رہی تھیں اس چیز کے لیے۔ وہ اس وقت بھی تمام کائنات کی اشیاء، ہماری علم کی رسائی جو ہے، ہمارے پاس اس قسم کے سینسرز نہیں ہیں، ایسے ہمارے پاس ڈیکوڈرز نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو سمجھ سکیں، ورنہ کائنات کی ہر چیز کے پاس یہ چیزیں، یہ چار الذی خلق فسوی قدر فہدی، ان کو پس شعور ہے تو اسی واسطے ان کو ہدایت دی، پہلے شعور دیا گیا، قوت دراکہ ان کو دی، یعنی درک کرنے کی صلاحیت، پھر اس کے بعد ان کو ہدایت دی گئی ہے۔ ہر چیز جو ہے اس ہدایت کے مطابق عمل کر رہی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے انحراف کر کے دکھائے۔ تو یہ جو یعنی یہ ایک ان کا راستہ ہے، ان کا لم نکو من المصلین، ان کردار کو سمجھنا چاہیے اس چیز کے لیے۔ یعنی اگر ایک انسان اپنا محاسبہ کرنا چاہے اور وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے جو اس کو اختیاری طور پر حکم دیا گیا ہے، تو وہ چیز جو ہے اس کے اندر اس کا مطلب اس کردار میں ایک صفت پائی جاتی ہے لم نکو من المصلین۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے انسانی زندگی میں کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ نماز کی طرف نہیں آتا تو الصلاۃ عمود الدین، پوری جو آگے عمارت ہے دین کی وہ اسی پر تو تعمیر ہوتی ہے ساری کی ساری۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر عمل باقی عمارت خود بخود منہدم ہو جاتی ہے۔ تو وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یعنی بیہودہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں، ڈرامے، دیگر چیزیں انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں، یعنی ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کا لہو و لعب،
دنیا کے مفادات، دنیا کا لہو و لعب جو ہے وہ ان کا مطمع نظر ہے، اور وہ اسی میں مصروف رہتے ہیں۔ اور پھر لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو، یعنی اب سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں، صرف اپنی ذات کے بارے میں، اپنے ذاتی مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ جو انسان جو ہے اس کی سوچ جو ہے فقط اس کے شکم کے گرد گھومتی، صرف ذاتی مفاد ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کی قدر و قیمت جو ہے اس کے وجود سے خارج ہونے والی نجاست سے زیادہ نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں پھر تو جو انسان جو، اور یہی جوہری فرق ہے، ریڈ لائن ہے انسانیت اور حیوانیت کے درمیان۔ انسان سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، حیوان سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، صرف اپنی ذاتی مفاد کے بارے میں سوچتا ہے اس سے۔ اور انسان جو ہے جس کا پہلے منزل مسلمان ہونا ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ اپنے برادر کے لیے اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ کم از کم بیر منیمم لیول ہے کہ جہاں سے منزل انسانیت شروع ہوتی ہے، پھر منزل ایمان، پھر منزل تقوی۔ وہ تو ایک بڑے 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 یعنی کمالات کے منازل ہیں، جس کو تفصیل کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امیر المومنین کا خطبہ ہے، اسے خطبۃ المتقین کہا جاتا ہے۔ اس خطبے کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ اگر ایک انسان اس کو شناخت کرنا چاہتا ہے کہ میرے اندر صلاحیت تقویٰ ہے یا نہیں، تو وہ معیار وہاں دیا گیا کہ ان کے اندر یہ چیز، یہ چیز، یہ چیز، یہ کردار ان کے اندر ہوتا ہے۔ ان کو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ذال کا جو ایک یعنی وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ایک یہ چیز بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو روز جزا و سزا کو جھٹلانے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ زبان سے انکار کریں تو پھر اس سے مراد ہے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، تو اگر امتحان کی منزل میں یہ عمل انجام دو گے، یہ عمل انجام دو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایمان ہے اس چیز پر، لیکن پھر وہ تمام اعمال انجام دیتے ہیں جو آخرت میں انسان کو تباہ کر دیں گے جا کے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایسے ہی ان کا کوئی نہ جنت پر ان کا ایمان ہے، نہ دوزخ پر ان کا ایمان ہے، ایسے یعنی۔ تو تفصیلی بحث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ مومن کون ہوتا ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ ایک موضوع بنا کے اس پر بحث کی ہے۔ بہرحال یہ ان کا جو راستہ ہے ان لوگوں کا، وہ لوگ جو مغضوب اور ضال ہیں اس چیز کو، اس واسطے یہ لوگ جو ہیں یہ جہنم میں اللہ تعالیٰ کے غضب کے مورد قرار پائے اور گمراہی کے راستے پہ چل پڑے۔ ایک چیز درمیان میں بحث رہ گئی تھی، وہ میں تھوڑا سا مزید آج عرض کروں اس چیز پر، وہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ آج کل یہ پرابلم بہت زیادہ ہے، اس وقت جو کیفیت ہے ضلالت و گمراہی کی جو کیفیات ہیں ان میں سے یہ بہت ہی خطرناک قسم کی بھی چیز ہے، اور دوسرے آج کل یہ بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گرد و پیش پہ غور کریں، آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ یزعمون، گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لے آئے، وہ مومن ہیں۔ جیسے آج کل پاکستان میں ہر طرف یہی نعرے لگ رہے ہیں کہ ہم چودی گر نیست، ہمارا ایسا کوئی، صرف ہم مومن ہیں بس۔ خادم رضوی صاحب بھی یہی نعرے لگا رہے ہیں، فضل الرحمان بھی یہی نعرے لگا رہا ہے، وہ شہادت ثالثہ والے بھی کہتے ہیں کہ صرف ہم مومن ہیں، باقی وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان کے بارے میں جو تبصرے کرتے ہیں کہ وہ بے شک امیر المومنین یعنی کو امام، لیکن وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں جو نماز میں شہادت ثالثہ نہیں پڑھتا فلاں 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 ایسا ہے۔ اس کے ہر آدمی یہی نعرے لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا، وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، اور عمل کی منزل میں کیا کرتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ یہ طاغوت قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے۔ طاغوت کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو ہے
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات مال دے دیتا ہے، بعض اوقات اقتدار دے دیتا ہے، اور بعض اوقات کثرت علم اور کثرت عبادت کی توفیق دیتا ہے، تزکیہ ان کا ہوتا نہیں ہے۔ یہ تینوں میں مشترک ہے، سیاسی طاغوت بھی ہوتے ہیں، مذہبی طاغوت بھی ہوتے ہیں، مالی طاغوت بھی ہوتے ہیں۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سیاسی طاغوت کی مثال دی ہے فرعون، مالی طاغوت کی مثال دی ہے قارون، مذہبی یعنی طاغوت کون ہے، یہ علمی و عبادی طاغوت کون ہے، اس کے مثالیں سامری، عالم باور، قاضی شرح، ان کو تلاش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ، ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ یعنی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ ہم نے وقد امروا ان یکفروا بہ، ہم نے تو واضح طور پر منع کیا تھا اس چیز سے، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے طاغوت کی طرف رجوع نہیں کرنا، ان سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی، ان کو راضی کرنے کے لیے کام نہیں کرنا، کیونکہ طاغوت جو ہے وہ ایسی پرسنالٹی ہے جس کے پاس دنیا کے امکانات ہیں، اقتدار ہے یا مال ہے یا کثرت علم و عبادت ہے، تقریریں بہت اچھی کرتا ہے، تو اور وہ اس تزکیہ اس کا نہیں، اور اس کے پاس آرزو یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں، لوگ اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں، تو ان کی اس دنیاوی وجاہت سے متاثر ہو کے لوگ جو ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ راستہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس راستے کی طرف جائیں۔ وہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ طاغوتی قوتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اس نظریے پر کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، لیکن طاغوت سے یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نقصان سے بچا سکتے ہیں، اس شناخت کی بدولت ان کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، اور مشکل وقت میں ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کو فائدہ پہنچائیں گے یا کسی نقصان سے۔ یہ کردار جو ہے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو منع کیا تھا وقد امروا ان یکفروا بہ، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اپنے امور کے فیصلے کے لیے ان سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اصل میں شیطان کے پیروکاران ہیں یہ لوگ، اور شیطان ان کا ولی و سرپرست ہے، اور شیطان نے ارادہ کیا ہے کہ ان کو ان یضلہم ضلالا بعیدا، ضلالت و گمراہی کی بدترین شکل میں ان کو دھکیل دے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو روش ہے کہ اپنے آپ کو مومن کہنا اور عملی زندگی کے اندر اتر کے بجائے اس کے کہ اللہ پر اور اس کے قائم کردہ نظام پر ایمان لائے اور اس طرف رجوع کرے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ ویسے امام امیر المومنین کو مانتے ہیں، لیکن لیڈر زرداری ہوتا ہے ان کا، وہ یہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی کہتے امیر المومنین کو کہ ظاہری کہتے ہم ایمان لائے اسلام کے اس نظام پر، اللہ کی ولایت پر اور اس کے یعنی رسول کی ولایت پر اور یعنی اولی الامر کی ولایت پہ، لیکن باتیں رہنمائی کے لیے غضنفر توسوی کے پاس جاتے ہیں، علی حسین قمی کے پاس جاتے ہیں، ان سے پروفیسر تصدق کی باتیں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ شیطان یہ کہتا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ یعنی پاکستان کے اندر پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن ان کا امام کون ہے، نواز شریف ہے، زرداری ہے، اس کو کہتے ہیں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو واضح طور پہ حکم دیا گیا تھا اس چیز کا۔ اسی طرح سے مالی طاغوت ہیں جن کے پاس کثرت مال ہے، آپ کو ہر علاقے کے اندر چھوٹے بڑے طاغوت ملیں گے، یہ
کوئی علاقے کا چودھری ہے، کوئی اپنے گاؤں کا وڈیرا ہے، کوئی کچھ ہے، یہ سب حضرات سیاسی طاغوت ہیں، علاقے کا MNA ہے، علاقے کا MP ہے، کوئی ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین، چھوٹے بڑے طاغوت ہیں۔ وہ ایک آدمی ہے، کوئی نظر عباس نامی کو پتہ، آپ کا پڑیال آپ کا گاؤں ہے، وہ بڑا شیطان ہے، وہ بہت بڑا شیطان ہے، اس کو میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں۔ وہ ہر وقت یعنی خود بھی جو یہ شیطان بزرگ ہیں ان کا پیروکار اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتا رہتا ہے ان کی طرف جاؤ۔ تو یہ لیول ہوتا ہے، فرعونیت ایک کردار ہے، فرعون ایک گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اس کا دائرہ، اس کی فرعونیت کا جو دائرہ ہے صرف اس کی بیوی تک ہو سکتا ہے، ان کے لیے فرعون بنا ہوا ہے، اپنی اولاد کے لیے فرعون بنا ہوا ہے، خاندان کے لیے بنا ہوا ہے، بعض محلے کے لیے ہوتے ہیں، بعض شہر کے لیے ہوتے ہیں، بعض ملک کی سطح پہ، بعض بین الاقوامی۔ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو اس فرعون نے کیا نقصان اس نے تو اس کی تو کیپیسٹی تھوڑی سی تھی کہ اس کے پاس صرف یہ بنی اسرائیل کے چند قبائل تھے، ان پہ ظلم کرتا تھا۔ ٹرمپ کو دیکھیں ذرا کہ کبھی شام پہ بمبارمنٹ کرتے ہیں، کبھی یمن پہ بمبارمنٹ کرتے ہیں، کبھی عراق، پتہ نہیں، یعنی ہر روز، اور کہتے ہیں کہ کوئی بولے بھی نہیں اس چیز پر کہ ہم ظالم ہیں۔ اور مسلمان حکمران جو ہیں، جیسے مصر کا حکمران ہے، جارڈن کا حکمران ہے، سعودی عرب کا حکمران ہے، سب ان کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا، بھاگے اس کے پاس جاتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ گاؤں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، ایک فرعون بیٹھا ہوتا ہے، ایک یزید بیٹھا، سب دوڑ کے اس کے پاس جاتے ہیں، چودھری صاحب کرتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ پتہ ہے یہ نہیں کہ یہ آدمی جو ہے اس نے صرف سر پہ ایسے امامہ رکھا، وہ اندر فراڈ ہے یہ سارا، یہ لیکن پھر بھی ہمارے مولانا صاحب، کیونکہ ان کے دنیا کے مفادات ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے عزیزان، یہ جو چیز ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں جب کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پروردگارہ ضال کا صراط کیا ہے؟ یہ روش ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مومن بھی کہیں، اور پھر عملی زندگی میں آپ جو طاغوت ہیں ان کی طرف رجوع کریں، ان کو اپنا فیصلہ کرنے والا بنائیں، ان سے رہنمائی لیں، ان کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں، اور مشکل وقت میں ان سے امیدیں وابستہ کریں، امریکہ ہمیں بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ شیطان کے پیروکاران ہیں، شیطان ان کا ولی و سرپرست ہے، اور شیطان نے ارادہ کیا ہے کہ ان کو ضلالت و گمراہی کی بدترین شکل میں دھکیل دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ضلالت و گمراہی کی بدترین شکل ہے۔ اب یہاں سے اگر معیار سمجھ آ گیا تو اب یہاں سے آگے کا کام شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے دیکھنا کہ میں ہی تو یہ کام کر رہا کہ لوگوں کو کھانے کھلا رہا ہوں، مجلسیں پڑھ رہا ہوں، اور عمل کی منزل میں بھی یہی کر رہا ہوں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ اگر خود میں بھی یہ کام کر رہا ہوں تو یہ چیز جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے نا کہ وہ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، یہ میرے بارے میں کہی ہے۔ میں ہی شیطان کو اپنا ولی و سرپرست مانتا ہوں، اور میں شیطان کے راستے پہ چل کے یہ ضلالت و گمراہی کی بدترین شکل جو ہے میں اس پر عملی زندگی میں چل رہا ہوں۔ اور پھر اپنے اگلے مرحلے میں گرد و پیش کو دیکھیں، یعنی حضرت امیر المومنین نے جو فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اہل حق اور اہل باطل کو پہچاننے سے پہلے معیار حق اور معیار باطل شناخت کرے، پھر معیار کی روشنی میں پہلے اپنا محاسبہ کرے، پھر اپنے گرد و پیش کا محاسبہ کرے، اور پھر تیسرے مرحلے میں جا کے وہ جب اہل حق کو پہچان لے تو پھر ان کا ساتھ دے۔ اس سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ جناب اگر میں نے پہچان بھی لیا، جیسے کہ توابین نے کیا، انہوں نے پہچان بھی لیا، جانتے تھے ساری باتیں، مگر امام حسین علیہ السلام کو کربلا بلا کے خود گھر بیٹھ گئے جا کے۔ یعنی اس کے بعد جب پہچان لیا تو پھر اہل حق کا ساتھ دینا ہے۔ باقی جو لوگ ہیں قرآن کریم کہتا ہے یہ صرف حیوان ہے اور کچھ بھی نہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کے اندر۔ جو نئے عملی زندگی میں ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، آرام سے مست ہے، اپنے پیٹ کے اندر مست ہیں، شکم
یہ شرمگاہ کی خواہشات ہیں، ان کو پورا کرنے کے شہوت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا جو آج چیلنج فلاں جگہ چل کے چکن کڑھائی کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کو صرف بس یہ شکم، کچھ نہیں، یا شرمگاہ یعنی جو سیکس کے مسائل ہیں اس کی تسکین کے لیے زندگی۔ قرآن کہتا ہے یہ حیوانوں سے بھی بدتر لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ انہیں تو انسان کہنا بھی جو ہے نا یہ وہ بھی شرم کی بات ہے، کہ یہ بھی شرم آتی ہے کہ واقعی ان کو انسان بھی کہا جائے ان لوگوں کو۔ تو اس لیے میرے عزیزان یہ معیار جب شناخت کر لیا ہے تو قرآن کریم جو ہے وہ صرف تلاوت کرنے کی کتاب نہیں، قرآن کریم عمل کرنے کی کتاب ہے۔ انشاءاللہ عزیزان اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں۔